صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. تو ہم نے جھوٹ کو گزشتہ صحبت میں سمجھا دیا. جھوٹ بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ لوگ اسے معمولی جانتے ہیں. وہ حقیقت میں معمولی نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. گناہوں کا جڑ ہے، فساد اسی سے مچتا ہے. تو آپ لوگوں سے، ہم سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے. جھوٹ ہی ہے جو ساری کائنات میں اسلام سے دور رکھا ہے. ایک ہی چیز ہے، اسلام، مذہب اسلام ہی ہے جو سچا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ کی نظر میں کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور اسلام اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانیت پر نازل فرمایا ہے. جو کچھ بھی اس میں احکام ہیں، اللہ نے جو کچھ بھی حکم فرمایا ہے وہ خلاف انسانیت نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لائق ہے، انسانیت کو عروج بخشتی ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم ہو جاتا ہے تو وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو بھی قائم ہو جاتا ہے وہ عروج پا لیتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عروج پا لیتا ہے. تو کلمہ، ہمارا جو کلمہ ہے اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں. کلمہ توحید میں دو جز ہوتے ہیں، ایک الوہیت، ایک عبودیت. سمجھ میں آیا کیا؟ تو دونوں کو، دو بات کو ایک بتایا گیا ہے. دونوں الگ الگ ہیں حقیقت میں، پھر دونوں ایک ہیں بتایا گیا ہے. اس طرح ہم کو پہچاننا ہے کہ وہ کیا ہے. تو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاجت روائے حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے. یعنی تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا، تمہاری حاجتوں کو جاننے والا، تم کو پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی بخشنے والا، تمہیں زوال سے عروج کی طرف لے جانے والا، سب کچھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا، یعنی کوئی بندے کو کچھ دیتا نہیں. سمجھ میں آیا؟ کوئی بندے کو نہ دیتا ہے نہ اس سے لیتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. اللہ کی طرف ہی عبدیت کو، یعنی بندے کو رجوع ہونا چاہیے. جو کچھ بھی حاجتیں اللہ تمہیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور وہ حاجت کو کس کے سامنے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. سمجھ میں آیا کیا؟ یہی حقیقت ہے، یہی عبدیت کی حقیقت ہے. عبد کون ہے؟ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا، اپنے ہر کام پر، اپنی ہر حاجت پر، ہر حاجت کو لے کر اللہ کی طرف رجوع ہونا. یہی حق ہے، یہی سچائی ہے. اور یہ جاننا، یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہماری کوئی قسم کی نہ مدد کر سکتا ہے،
نہ حاجت کو پوری کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہی بات بتائی گئی ہے کلمے کے پہلے حصے میں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاجت روائے حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی بات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جانو یا رسول اللہ، یہ پہچانو یا حبیب اللہ، اس کا علم حاصل کرو یا حبیب اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو حضور کی طرف اشارہ ہے اور حضور کی طرف گفتگو ہے۔ قرآن پاک میں جب گفتگو آ جاتی ہے وہ حضور کے ساتھ امت آ جاتی ہے۔ تو جب یہاں اللہ تعالیٰ نے فَعْلَمْ کا لفظ استعمال کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک الگ علم ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک سبجیکٹ ہے، لا الہ الا اللہ، جس کا ہر امت کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں۔ پہلے کلمہ اقرار ہے، پہلے کیا ہے؟ اقرار ہے، اس کے بعد اس کا فہم حاصل کرنا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اقرار ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی بھی کہا یعنی اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہاں معنی پورا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جس نے پڑھ لیا، جس نے مان لیا، جو اقرار کر لیا، وہ کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا جنت پر۔ یعنی جو سچ کو مان لیا، جو سچائی پر قائم ہو گیا، جو حقیقت کو مان لیا، جو حقیقت پر قائم ہو گیا، وہ کہاں داخل ہو گیا؟ جنت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ بات سمجھ میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اس کا علم حاصل کرو، اس کی سمجھ حاصل کرو۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ خالی اقرار جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے، وہ اقرار کا مطلب یہاں بھی کیا ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ سچائی یعنی داخل ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کو اقرار پہلے ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس کو اقرار کرنا، اس کے بعد اس کا علم حاصل کرنا کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اب یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ دو ذات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک ذات قدیم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک ذات عدم یعنی بندے کی ذات۔ یہ دو ذات کی طرف ہم اس کلمے سے ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ ہم بندہ کون، اللہ کون، یہ پہلے پہچانیں۔ کیونکہ اگر اس کا علم نہیں ہے ہم کو تو ہم جس طرح یہ مشرکین جو ہیں، یہ مشرکین جن کو اس کا علم نہیں ہے، جو یہ علم حاصل نہیں کرتے، علم نہیں ہے کا مطلب علم تو ہے، اللہ تعالیٰ نے علم تو نازل فرما دیا، اس کو کیا نہیں کرتے؟ حاصل نہیں کرتے، اسی لیے ان پر وبال ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہ ظلم کیا نہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے پیدا ہونے والا، بات سمجھ میں؟ اور اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے،
صوفیوں کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرفا فخلقت القلق، میں ایک خزانہ تھا، وہ بھی مخفیہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اپنے ذات اور صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری ذات میں ہر صفات تھے مگر ظہور نہیں کیا تھا، میں ظاہر نہیں کیا تھا، میں ان میں ہر صفات تھے۔ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک طبیب ہے، وہ طبیب جب خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا آرام کر رہا ہے، جب بھی اس کے اندر پورے صفات ہوتے ہیں، جانتے ہیں طبیب ڈاکٹر، جب بھی اس کے اندر پورے علاج کرنے کے صفات تو ہوتے ہیں مگر وہ اب ظہور میں نہیں ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ ظاہر نہیں ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ عَرَفَ، اس نے چاہا، یہاں فَأَحْبَبْتُ أَنْ عَرَفَ، اس نے چاہا کہ پہچانا جائے، اس نے چاہا پہچانا جائے۔ فخلقت الخلق، تو اس نے اپنے صفات خالقیت کو ظاہر کیا، صفت خالقیت کو ظاہر کیا۔ فخلقت الخلق، تو مخلوق کو پیدا کر دیا۔ سمجھ میں؟ جب خالقیت کی صفت ظاہر ہوئی، فعلیت پر آئی، صفت جب فعل بنا تو فوراً کیا ہوا؟ خلق پیدا ہو گئی۔ تو معلوم ہوا خلق جو کچھ بھی پیدا ہوئی ہے وہ محبت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالی محبت کیا ہے، چاہا ہے کہ میری جو صفت خالقیت ہے وہ ظاہر ہو، بات سمجھ میں آئی؟ تبھی تمام صفت ظاہر ہوں گے، بات سمجھ میں؟ تو یہ جو فَأَحْبَبْتُ تو ہے نا، یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں الرحمن، وہ صفت جو ہے رحمان، یعنی رحمان نے چاہا کہ جو کچھ بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی ذاتی صفات ہیں وہ ظاہر ہیں، تو ہوا کیا؟ مخلوق پیدا ہو گئی۔ تو مخلوق پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت سے پیدا ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ کے بغیر چاہت کے پیدا ہوئی ہے؟ اللہ کی چاہت سے پیدا ہوئی ہے۔ جو چیز بھی چاہت سے بنتی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کیا جاتا، بات سمجھ میں آتی؟ والدین ہیں، والدین نے کہ چاہت سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس بچے پر والدین ظلم نہیں کرتے، بات سمجھ میں؟ وہی ماں جو اپنے بچے کو بہت رحم و کرم سے پالتی ہے، اسی ماں کے پاس اگر غیر کا بچہ آ جائے، اتنی اچھی ماں، اتنی اچھی ماں جو اپنے بچوں کو اتنا اچھا پال رہی ہے، تو یہ کیوں نہیں دوسرے بچے کو بھی پال لیں گی، بول کو دیکھو وہ ظلم کرنے لگے گی، پریشان کرنے لگے گی اس بچے کو، کیونکہ وہ چاہت وہاں نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وہاں چاہت نہیں ہے۔ وہی اگر چاہ کر گود لے لیتی ہے تب پوری رحم و کرم اس پر دکھاتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ اچھے طریقے سے پالتی ہے، کیوں؟ یہ چاہت سے آیا ہوا، بات سمجھ میں آئی؟ اور سب سے زیادہ تو اپنے بچے کو کبھی وہ دور نہیں کرتی، کیوں؟ اس کو اپنا جانتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو ساری مخلوق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے موجود ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اپنا جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. بات سمجھ میں آئی؟ آج وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کے نام پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا، یہی سمجھنا ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ بندے نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا. بندے نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کیا. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ تو بچا رہا ہے. کتنے ایسے پیشنٹ ہیں کورونا وائرس میں جانے کے باوجود پھر بچ کے نکل کر آ گئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ بچا رہا ہے. اور اب بھی جو بتائی جا رہے ہیں جو ریشیوز، اس میں بیمار کتنے کی ہیں اور موت بہت کم ہو رہی ہے. تو باقی کیا ہو رہے ہیں؟ بچ رہے ہیں نہیں اس کرونا وائرس سے. تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے پیدا ہوا، چاہت سے پیدا ہوا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ سچا ہو جائے، اچھا ہو جائے. جس طرح ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد اچھی ہو جائے، اخلاق والی ہو جائے، اپنی اولاد عروج پائے، ہے نا. اسی طرح بلکہ اس میں تو کمی ہوتی ہے، اس میں تو 70 ماؤں سے زیادہ بتایا گیا ہے. یعنی زائد محبت ہے، زائد، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی اوج کرتی ہے. بات سمجھ میں؟ وہ کبھی کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتی. اور جب بندہ خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اب اللہ پر کچھ نہیں ہے، وہ کس پر ہے؟ بندے پر ہے. ماں بچاتی ہے پھر بھی بچہ جا کے گر جاتا ہے، مار پڑ جاتا ہے، وہ ماں کا ظلم نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ وہ بچے کی غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف مخلوق حضرت انسان کو کہا ہے. تو حضرت انسان میں کون سی چیز ہے جو شرف عطا کرتی ہے؟ وہ ہے علم. علم کا حاصل کرنے کی صلاحیت نے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا. اب وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو کس کی غلطی ہے؟ بندے کی غلطی ہے کہ یا اللہ کی؟ بندے کی. تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہاں ہمیں کیا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم نہ اگر مسلمان نہیں بناتا تو ہمیں مسلمان نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ کافر بنایا سو کئی کو ان کو عذاب دیتا. ارے بے وقوف، وہ جانوروں کی باتیں ہیں، وہ تیری بات نہیں ہے. تو آگے کی منزل پر ہے، تو آگے کی منزل پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عروج پر آ کر بنائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کو تیری طرف دے دیا ہے، اس کے اپنے صفات کو تجھ سے تجلی کر کیا گیا ہے. بات سمجھ میں؟ اس کے وجود سے تو موجود، اس کے صفات سے تو مالا مال ہے. اس کے صفات جب تیرے اندر ہیں، تجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں، تجھی کو چاہیے نا بچنا یا نہ بچنا. بات سمجھ میں؟ تجھی کو چاہیے نا بچنا یا نہیں بچنا. کیوں؟ تیرے میں مادہ دے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا. اس کے صفات تجھ پر تجلی فرماتے ہیں، تجھ سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے صفات. اب اس کے صفات میں ایک علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم کی وجہ سے تو وہ پاک ہے. اللہ تعالی میں جو صفت علم ہے
اس وجہ سے تو وہ سب کچھ جانتا ہے. اب تجھ کو بھی چاہیے کہ سب کچھ جانے. بات سمجھ میں؟ وہ علم کی تجلی جانور پر نہیں ہے. وہ علم کی تجلی کس پر نہیں ہے؟ نباتات پر نہیں ہے، جمادات پر نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ وہاں وہ ظہور ویسا نہیں ہے جیسا حضرت انسان. ہاں؟ تو بچہ جب تک رہتا ہے تو ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا حق ہٹ جاتا ہے. کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اب اس کو خود سمجھ کر چلنا چاہیے اپنی زندگی. بات سمجھ میں؟ اب ماں باپ کھلاتے نہیں بلا بلا کے، اب ماں باپ پلاتے نہیں بلا بلا کے، اب ماں باپ کپڑے پہناتے نہیں بلا بلا کے. کیوں؟ اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی خود سے کھانے کی، خود سے پینے کی، خود سے کپڑے پہننے کی. بات سمجھ میں؟ ہاں؟ اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی، اس میں قوت آ گئی. تو اسی طرح قوت علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ عطا کر دیا ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی صفات سے نواز دیا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ سچ کیا جھوٹ کیا جانے اور سچ پر قائم رہیں، جھوٹ سے بچتے رہیں. تو ظلم انسان پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ظلم انسان خود اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. جھوٹ کو سچ سمجھ کر گزر رہا ہے تو بے وقوف ہے، دیوانہ ہے. علم رکھنے کے باوجود علم کا استعمال نہ کرنا، یہی جہالت ہے. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو علم سے نواز دیا، عقل سے نواز دیا، سمجھ و فہم سے نواز دیا، اس کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرنا، اس کے باوجود اس کی طرف غور و فکر نہیں کرنا. بات سمجھ میں؟ تو خود بخود کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. آپ کے جیب میں 1000 روپے ہیں، اب وہ 1000 روپے کا آپ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھوکے مریں گے. مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ مریں گے. آپ استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے وہ 1000 روپے تو آپ پیسے مریں گے. آپ وہ 1000 روپے استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، ننگے ہو جائیں گے. آپ وہ 1000 روپے استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے تو بیماری صحت میں تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ دوا وغیرہ آپ استعمال نہیں کریں گے. تو کس کی غلطی کس کی ہوئی ہے؟ تمہاری ہوئی ہے، کیونکہ تمہارے پاس وہ 1000 روپے خود ہیں، تمہارے ملکیت میں ہیں. تم کو اس پر تصرف کرنے کا حکم ہے. بات سمجھ میں؟ اس 1000 روپے پر تم کو تصرف کرنے کا حکم ہے، تمہاری ملکیت ہے. تم اس کے باوجود اسے استعمال نہ کرنا چاہیں گے تو بھوکے مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ تو اب بھوکے جو مرے ہیں آپ، وہ کس کی غلطی؟ اب کس کی غلطی مانی جائے گی؟ ہاں، اسی طرح یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی. بندہ خود سے اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے. بات سمجھ میں؟ بندہ اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے. جب بندہ ظلم اپنے اوپر کر لیتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو عیاں کر دیا، ظاہر کر دیا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. بات سمجھ میں؟ اب یہ بندہ کیوں برباد ہو گیا، بندہ کیوں مشرک ہو گیا، بندہ کیوں کافر ہو گیا؟ وجہ کیا رہی اس میں؟ علم کا حاصل نہ کرنا. علم تو حاصل کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اس کے باوجود اس علم کا حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بندہ خود پر ظلم کر لینے والا ہو گیا، مشرک ہو گیا. بات سمجھ میں؟ کیا علم حاصل نہیں کیا؟ کہ خدا کی حقیقت سے ناواقف رہا. کون اللہ، اس کی حقیقت سے ناواقف رہا. بات سمجھ میں؟ جس کی وجہ سے ہوا کیا؟
हर बंदे को खुदा जानने लगा, हर बंदे को खुदा जानने लगा। ये बसारत जो है, ये बसारत फ़कत इल्म नहीं है, इल्म हासिल करने का ज़रिया है। ये समात जो है ये फ़कत इल्म नहीं है, इल्म हासिल करने का ज़रिया है। बात समझ में आई? तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसको पहले परखना चाहिए इल्म के ज़रिए से कि क्या ये जो मैं देख रहा हूँ वो क्या सच है या झूठ है, जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है या झूठ है। बात समझ में आई? सच है तो अपनाना, झूठ है तो छोड़ देना। तो ये समझ लेना कि जो भी दिखता है वही हक है, वही हकीकत है। बात समझ में आई? जो भी सुने हैं वही हकीकत है, ये खुद बेवकूफ़ी है। बात समझ में आई? जो सुनते हो उसको पहले परखो, क्योंकि इल्म है, दरमियान में इल्म आता है। इल्म ही तुम्हारे देखने को, तुम्हारे सुनने को, तुम जब इल्म से परखोगे, वो अक्ल से, अक्ल काम करती है। इल्म किस पर काम करता है? अक्ल पर। जब अक्ल काम करती है, अक्ल जो दी गई है अल्लाह ताला ने, अक्ल जो नवाजा है अल्लाह ताला ने, यही है तुम्हारे परखने की चीज़, कसौटी है। सुनार के पास जाकर आप जेवर देंगे बेचने के लिए, या पहले सुनार क्या करता है? कसौटी उठाता है और आपके जेवर को डाल के घसता है। ऐसे ही मान लेता है? नहीं मानता। वो कसौटी में घस कर देखता है कि कितने मिकदार और कितना अच्छा है ये सोना या ख़राब है ये सोना, इसमें कितने में, इस जेवर में कितने मिकदार सोना है और कितने मिकदार इस जेवर में तांबा या पीतल कुछ भी है। बात समझ में? तो उसी तरह अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता फरमाई है, वो कसौटी है हमारे लिए। हमको हर देखी हुई चीज़, हर सुनी हुई चीज़ इस कसौटी पर परखना है। इस कसौटी को पहले सही करना है कि नहीं है। कोई सुनार पत्थर उठा के घस दिया, हाँ नहीं, कसौटी एक अपनी जगह वो अलग तरीके से बनती है, जैसा बनती है वो उस पर घसेंगे तो मालूम होगा। अब सुनार एक पत्थर उठा लिया, गाड़ का पत्थर बोलते ना, उठा लिया, उस पे घस दिया, अब उसको क्या बताएगा? बात समझ में? तो मालूम हुआ अक्ल को पहले इल्म से संवारना है, जब वो अक्ल कसौटी बनती है। बात समझ में? इल्म से पहले अक्ल को संवारना है। अक्ल जब कसौटी बनती है, अब उस पर परखने की तुम्हें हक है। बात समझ में? तो पहले क्या हासिल करना है? इल्म हासिल करना है। इल्म कैसे हासिल करें? पहले आलिम की सोहबत से इल्म हासिल करें। बात समझ में आई? आलिम की सोहबत से इल्म हासिल करें। इल्म आलिम की सोहबत से हासिल करेंगे तो वो इल्म सच्चा इल्म होगा, सही इल्म होगा। वो इल्म की वजह से तुम्हारी अक्ल कसौटी बन जाएगी। तुम खुद अपने एतबार से सोचेंगे, समझेंगे, तुम खुद अपने एतबार से तो गारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जरिया नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अता करता है और अता करने के ज़रिए बनाया है। पहले इसको सीखना है। बात समझ में? तुमको पैदा होने का एक ज़रिया बनाया है। क्या बनाया है? माँ बाप बनाया है कि नहीं बनाया? फिर तुमको जिंदा रहने का एक ज़रिया बनाया है, वो क्या है? खाना पीना। उसी तरह तुमको अपने अक्ल को कसौटी बनाने का एक ज़रिया बनाया है, वो ज़रिया है इल्म। फिर उस इल्म को हासिल करने का एक ज़रिया बनाया, वो है आलिम। अब इसी को असल में राह बोलते, रास्ता बोलते, सुलूक बोलते। बात समझ में? इस चीज को ही सुलूक बोलते, रास्ता बोलते, राह सुलूक। सुलूक तय करो,
सालिक बनो, सुलूक तय करो। जमीनी रास्ता नहीं है इतने किलोमीटर चल के जाने का, बात समझ में आई? यहाँ जो सुलूक का कहा जा रहा है, सालिक का बनने के लिए इशारा किया जा रहा है, सुलूक तय करने को कहा जा रहा है, वो है जिस जरिया जैसा अल्लाह ताला ने बनाया है उस जरिए को हासिल करना। बात समझ में? इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता वब्तगू इलैहिल वसीला, तुम तलाश करो वसीले को। बात समझ में? तुम तलाश करो। जो ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही ना उसे खाना जानता है, ना पीना जानता है, ना देखना जानता है, ना सुनना जानता है, ना बोलना जानता है। उसको किसने? वालिदैन ने, माँ बाप ने, सोहबत में रहने वालों ने उसको खाना सिखाते, पीना सिखाते, देखना सिखाते, सुनना सिखाते, है ना? जरिया बने कि नहीं बने? अब उसके अंदर इल्म आने लगा कि नहीं लगा? वो जानने लगा कि नहीं लगा? खाना किसे कहते, कैसे खाना, पानी किसे कहते, कैसा पीना। बात समझ में आई? हैं? रहना कैसे, जिंदगी बसर करना कैसे, उसको सिखाया जाता ना। जब वो सीखता जब सीख जाता है तो किससे सीखा? सोहबत से सीखा ना। वालिदैन की सोहबत पाया, सीखा, या किसी इंसान की सोहबत पाया, सीखा। फिर वही वालिदैन अपने से अफजल बनाने के लिए, अपने से और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उस्ताद की तरफ इशारा करते हैं। समझ में आया? उस्ताद के पास ले जाकर छोड़ते हैं। स्कूल्स जिसे कहते हैं, मदरसा जिसे कहते हैं, वहाँ जाके छोड़ते हैं ताकि बच्चा फिर उनसे सीखे, तभी वो सही रास्ता इख्तियार करेगा। वो खुद से चलने लगा तो सही रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। समझ में आया? अब वो सिखाते हैं कि सही रास्ता क्या है तुम्हारे जिंदगी का। जब वो उनके ताबे हो जाता है, वालिदैन के जब बच्चा ताबे हो जाता है तो जिंदा रहता है। जब माँ बाप खिलाते ही खा लेता है, जिंदा रहता है। माँ बाप पिलाते ही पी लेता है, जिंदा रहता है। माँ बाप पहनाते ही पहन लेता है, इज्जत मिलती है। बात समझ में आई? उसी तरह याद रखो, असातिज़ा यानी उस्ताद के ज़रिए से भी तुम्हें सही रास्ता मिलता है। तो तुमको चाहिए कि सही रास्ता दिखाने वाले की सोहबत हासिल करें। जब कहीं चलकर तुम्हारा इल्म क्या होता है? तुम्हारे अक्ल को कसौटी बनाता है। जब वो मुकम्मल कसौटी बन जाता है, अब तुम इस काबिल हो जाते हो कि हर देखी हुई बात, हर सुनी हुई बात को खुद से परखने के काबिल बन जाते हो। अब वो काबिलियत जिसके अंदर आती है उसी को आलिम कहते हैं। बात समझ में? इल्म का हासिल कर लेने वाला, बात समझ में? आलिम कहते हैं। पहले आप सीखने के लिए जाते हैं, आप कारपेंटर हैं, आपने पहले सीखने के लिए गए, तब तक तो आपको कुछ भी मालूम नहीं था। उसके बाद सीखते 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 जब सीख गए, इल्म आ गया, आप में ये परख आ गई कि ये लकड़ा किसे कहते, ये लकड़ा किसे कहते, ये लकड़े से क्या बन सकता, ये लकड़े से क्या नहीं बन सकता, इसको सजाना हो तो कैसे सजाना है, इसको गारत करना है तो कैसे गारत करना है, सब मालूम हो जाता है ना। अब आप खुद अब क्या हो गए? परखने वाले बन गए। समझ में आया? तो इल्म आकर अपने अक्ल को कसौटी बना देता है, तो अब कसौटी परखने वाली बन जाती है। गलती कहाँ होती है? थोड़े सा इल्म हासिल कर लिया और ख़ुद को आलिम जान लेना और अपने अक्ल को कसौटी बना देना और उस पर दूसरी बातों को जांच पड़ताल करने शुरू कर देना, यही हिमाकत है, यही जहालत का सबब है। बात समझ में?
تو جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے پہلے علم حاصل کرو، تبھی سچ رہو گے، تبھی سچائی پر قائم رہو گے، ورنہ تو ہر سنی بات آپ کسوٹی پر پرکھیں گے نہیں تو کبھی سچ کو جھوٹ سمجھنے لگیں گے، کبھی جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں گے، تو اسلام چھوڑ کر مشرک ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ گناہ گار ہو جائیں گے، سمجھ میں آئی؟ تو میں آج اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر دوسرے کلاس پر اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔